بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ محترم دینی بھائیو، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کے خزانے میں کتنی نعمتیں ہیں، کون مفتی، کون مولوی، کون دنیا کا انسان ان نعمتوں کو گن سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قیامت کی صبح تک اگر کوئی میری نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ کا فرمان ساری نعمتیں۔ ان نعمتوں میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ذرا سی گھٹیا ہو، لیکن اتنی نعمتیں جو گنی نہیں جاتی ان میں سب سے اعلیٰ نعمت کون سی ہے؟ اللہ کرے ہمیں سے، اور وہ اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علماء اکرام سے پوچھا، 360 مکے والوں نے خدا بنا کر بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، بت تھے لیکن وہ خدا مانتے تھے۔ اور کوئی پوچھے کہ کیا جی ہم اللہ کو بھی اللہ کو بھی، یعنی اور بھی ہیں لیکن اللہ بھی۔ ساتھیو، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہمیں تو تب سے انبیاء نے بتایا، لیکن اللہ کب سے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اللہ کو بھی میں لانا یہ پنڈت کے بت سے زیادہ شرک ہے، کروڑوں گنا۔ بھی نہیں، اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی۔ پالنے والا کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب دونوں جہان کا پالنے والا کون ہے؟ یہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو جس کو پوچھو آپ کیسے پڑھ رہے ہو، اجی چھوٹا ٹکڑا زمین کا ہے، چھوٹی سی ایک دکان ہے، چھوٹی سی ملازمت ہے، اس وقت نہیں اللہ۔ ساتھیوں، پالنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ جتنے اللہ نے راستے پلنے کے دنیا میں ہمیں دیے ہیں، یہ پلنے کے لیے نہیں دیے، پھر کس لیے دیے؟ بتاؤ پھر کس لیے دیے؟ بالکل پلنے کے لیے نہیں یہ دیے، پالنے والا تو صرف اللہ۔ اور ہمیں جو دکان، زمین، ملازمت یہ کس لیے دی ہے؟ یہ سارے راستے جنت میں چلنے کے لیے ہیں۔ پالنے والا اللہ ہے۔ جب تاجر یہ کہیں گے کہ ہماری تجارت نہیں ہمیں پالتی، پالنے والا، اور وہ پھر کہ پلنے کا طریقہ کیا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے بعض تاجر ایسے ہوں گے، تاجر یہ نہیں کہ صحابہ کے دور، یعنی قیامت تک میری امت میں ایسے تاجر آئیں گے جن کا حشر میرا اللہ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ کرے گا۔ حالانکہ وہ مقام نبیوں کے مقام، شہداء کے مقام،
صالحین کے مقام، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے تاجر جو تجارت کو پڑھنا نہیں سمجھیں گے، تجارت کے راستے سے جنت میں چلنا سیکھیں گے تو ان کی تجارت ساری دنیا کو نفع پہنچائے گی۔ کیوں جی؟ وہ پھر ایسا کریں گے۔ آج جو ہمارے بازاروں میں کپواڑہ ہو، جہاں دنیا کا جو شہر ہو، نمونہ بار رکھتے ہیں ساری دنیا کو، نمونہ، اور اندر وہ نمونہ ہے ہی نہیں، دکھانے والا نمونہ اور اندر مال۔ اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دنیا میں جس طرح سے بھی میری امت کو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں۔ پھر منڈیوں میں چلو، کتنا بڑکاٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کر، 40 روپے کلو، 40 روپے کلو، ادھر کہتا ہے 50 روپے کلو، 50 روپے کلو، 100 روپے کی، 100 روپے کی، 100 روپے۔ ارے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اللہ کا ذکر کرو، روزی تمہیں وہی ملے گی جو اللہ نے۔ کسی کے بکواس کرنے سے ایک گندم کا 100واں حصہ بھی بڑھ نہیں سکتا، اور خاموش رہنے سے ایک گندم کا 100واں حصہ بھی گھٹ۔ سن لو، اور کوئی قیامت کی صبح تک کوئی آدمی دنیا میں ایک گندم کے دانے کا 100واں حصہ اپنے مقدر سے زیادہ کھا نہیں سکتا، اور کوئی انسان قیامت کی صبح تک اپنے مقدر کا ایک گندم کے دانے کا 100واں حصہ چھوڑ کے جا بھی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں ایمان، ہے جی۔ ہمارے بول کیا ہے؟ دن میں بول دیکھو کیا ہے۔ جو شور ہم دنیا کی تجارت کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ بول اگر ہم اپنے دین کے راستے سے اللہ کو سمجھاتے تو ہماری دکان جنت، ہماری زمین جنت کا نقشہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایسے زمیندار ہوں گے، سارے نہیں، جو جن کو پتا ہوگا زمین نہیں پالتی، پالنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایسے زمیندار ہوں گے محشر میں کل، اور دنیا میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ ان کے کھیت کا جو دانہ گر گیا، اکٹھا کرتے کرتے ہے جی، گندم کا ہو، دھان کا ہو، جو بھی ہو، مکی کا ہو، جو بھی ہو، اکٹھا کرتے کرتے یعنی ایک نہیں سینکڑوں دانے گر جاتے نا، تو اللہ نے فرمایا میرے اس امتی کے گرے ہوئے دانے کو چڑیا یا چوہا کھائے گا، گرے ہوئے دانے کو چڑیا یا چوہا کھائے گا، اور میرا اللہ میرے اس بندے کو مقبول صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ گرا ہوا دانا، اور کھا کون رہا ہے؟ چوہا اور چڑیا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اس کو یعنی مقبول صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بتاؤ ایسا زمیندار جب اپنے کھیت کا غلہ یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسکینوں کو کھلائے گا تو اللہ اسے کیا عطا فرمائے؟ سوچو نا اس بات کو، کہ وہ تو چوہا کھا رہا ہے گرا ہوا، اور چڑیا کھا رہی ہے گرا ہوا دانا، تو اس پر مقبول صدقے کا۔ تو جو گھر میں آئے ہوا غلہ یتیموں اور غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو کھلائے گا، میرا اللہ اس کو کیا کوئی پتہ ہے؟ حدیث نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز تم اللہ کے نام پر کسی کو دو گے، کسی کو اللہ کے نام پر، اللہ وہی چیز تمہیں دنیا میں وہی چیز 10 گنا وہی عطا فرمائے گا، اور 70 گنا اس کا ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی جو چیز اے جی لو جی، آج دکاندار ہے نا، دکاندار اگر 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچیں اور گاہک کو پتہ چل جائے تو جان نہیں چھوڑیں گے دکاندار کی،
کہ 1 روپے کی 2 روپے میں تھی ہے جی، اور 1 روپے کی چیز کے 10 اللہ دے رہا ہے نقد دنیا میں ہی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقے کی حالت میں کسی طرف سے ہدیے میں انار آئے، فاقے تھے نا، ہدیے میں انار آئے، اور اس وقت آپ کے نواسے چھوٹے چھوٹے فاقے کی حالت میں بہت، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 انار اپنی بیٹی کے گھر بھیجا، نواسے ہیں ان کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انار توڑنے لگے کہ توڑ کے دانے نکال کے ان کو کھلائیں، فاقے توڑنے لگے تھے تو اتنے دروازے کے باہر سے آواز آئی کہ میں فاقہ ہوں، اللہ کے نام کچھ دو۔ تو مائی فاطمہ نے کہا علی توڑنا نہیں، توڑنا توڑ، یعنی توڑنا نہیں، اس کو پورا دو جا کر، اس کو آج ہماری ہوتی تو ہے جی پورا دو، تو بس حضرت علی پورا لے گئے، وہ جو جس نے سوال کیا اس کو دے کے اندر چلے آئے۔ 5-4 منٹ گزرے، اپنے اندر کوئی قوم، اب تو بس بات ختم۔ کوئی 2-4 منٹ کے بعد باہر گئے کسی قوم سے، تو دوسری گلی سے ایک آدمی بہت دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 10 انار لا رہا تھا ہدیے میں، 2-4 منٹ کے بعد ہی، اور وہ پتہ نہیں کب کا چلا ہوا، وہ آ گیا، اس نے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جھولی میں 10 انار ڈالے، 10۔ حضرت مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان 10 اناروں میں سے 1 انار اٹھا کر جیب میں ڈال دیا، اور 9 جا کر کے مائی فاطمہ کی جھولی میں ڈالے۔ مائی فاطمہ نے دیکھے فرمانے لگی 10واں کہاں ہے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، آنے والے کو نہیں دیکھا، لانے والے کو نہیں دیکھا۔ وہ حضرت علی ویسے باہر گئے تھے، ادھر سے کوئی انار لا رہا تھا ان کے لیے، کتنے؟ 10، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 1 انار ویسے ہی، یہ نہیں کہ چھپا کے کھاتے، 1 انار اپنے جیب میں ڈال لی، اور 9 جا کر کے مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالے۔ انہوں نے دیکھے، دیکھ کر پوچھنے لگی 10واں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کون سا 10واں؟ کون سا 10واں؟ یعنی یہ تو اندر تھی۔ تو مائی فاطمہ نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور قرآن خوب جانتی ہوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلَهُ 10 امثالہا، جو 1 چیز مجھے دو گے وہی چیز 10 گنا تمہیں میں وہی، تو 10 کہہ کر اللہ 9 نہیں دے سکتا، اللہ کبھی، ہے نا جی، 10 کا کہہ کر وہ 9 دے گا۔ تو حضرت علی مسکرا گئے اور 10واں نکال کے جیب میں سے، فاطمہ یہ زندگی تھی ان کی، یقین، ایسا یقین اللہ کی ذات سے، کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، کہے اور کرے اور، وہ اللہ نہیں، اللہ ایسا۔ تو میرے ساتھیو سنو، یہ جو مسجد میں پوری دنیا میں یہاں بھی جو لوگ آتے ہیں، یہ آنے والے تقریروں سے، تحریروں سے نہیں، تقریریں سننے والے لاکھوں ہیں اور آنے والے، تو اللہ جن کو بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں جس کو اللہ نہ چاہے تو مسجد کے ساتھ کمرہ ہو تو وہ اندر آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ چاہتے نہیں اس کو۔ اچھا جی ایک بات بتاؤ، پھر جو اندر آئے تو اللہ ان سے راضی ہے نا؟
اور جن سے اللہ راضی ہے اگر وہ رو کر اندر دعائیں کریں کہ میرے اللہ تو جو باہر ہے تو ان سے بھی راضی ہو جا، تو اللہ ان کی دعا نہیں ٹھکرائے گا؟ ہے جی بولو نا، آپ نہیں بڑی ہوا ہوگے۔ ساتھیوں جو مسجد کے اندر آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پوری امت کے لیے رو رو کر دعا کریں، چونکہ اللہ ان سے اور جس سے اللہ راضی ہے اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کرو گے نہیں؟ اور سن لو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کوئی پتا؟ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو فرمان حدیث پاک میں کہ اللہ پاک اس جس پر اللہ راضی خوش ہوتا ہے، بلکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اللہ دین کی اور دین کی سمجھ میں سب سے پہلے ہے دین کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کوئی عمل بھی زندگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ وہ لباس ہو، وہ کوئی چیز ہو، وہ کھانا ہو، وہ ہے جی، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شکل کیا کھیل تماشا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی کھیل دکھاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا؟ فرعون کا ساتھی تھا، قبطی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل تھے اور وہ قبطی تھا، فرعون کو خدا ماننے والا، وہ مداری تھا۔ مداری سمجھتے ہو؟ اس نے ایک دفعہ زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے لوگوں کو کھیل دکھائی، ہو گئی۔ آج جب بنی اسرائیل کو قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور سب کی جھوپڑیاں تھی، اور یہ مصر جو تھا، اس پورے مصر کو مٹیریل تو قبطیوں کا تھا لیکن فری میں بنوایا تھا بنی اسرائیل سے، اور شام کو بجائے معاوضہ یعنی دن کا وہ دینے کے ڈنڈے مارتے تھے خوب کہ صبح جلدی آنا فرعونی، کیونکہ وہ خدا اور اس کی فوج، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہیں جی، اور عورتوں سے پورا دن وہ کپڑے دھلوائیں، گھر صاف کرائیں، اور شام کو ڈنڈے سے خوب مرمت کریں بنی اسرائیل کی۔ ان کے محل بنے، مٹیریل سب ان کا تھا، اور بنانے والے فری میں سب یہ تھے، مستری مزدور کون تھے؟ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، لیکن ان کو وہ نہیں ملتا تھا، اجرت نہیں، ڈنڈے۔ ہاں، جب پوری مصر تیار ہو گئی، اور یہ سب جھوپڑیوں میں کتنے تھے جی؟ بعض علماء کہتے ہیں 12 لاکھ، بعض کہتے ہیں 13 لاکھ، اور بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے، اتنے لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو جب پوری مصر تیار ہو گئی فل، تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے قوم کو لے کر مصر سے نکل جا، مصر سے نکل۔ اب جھوپڑیاں تھی وہ بھی چھوڑنی پڑی نا، چونکہ اللہ کا حکم کے لے کر ان کو رات کو، تو موسیٰ علیہ السلام 12 لاکھ یا 13 لاکھ قوم کو لے کے رات کو نکل گئے، اور سب جھوپڑیاں چھوڑ دی تھی، وہی چھوڑ دی۔ چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو آگے دریائے نیل، اور دریائے نیل پر کوئی پل ہی نہیں، اور سمندر سے بڑا گہرا ہے آج بھی دریائے نیل بہت۔ یہ دجال جب آئے گا نا، دجال عنقریب آنے والا ہے، لیکن دجال سے پہلے دنیا پر پانی کا قحط پڑے گا، ایک بوند نہیں کسی کو ملے گی۔ روئے زمین پوری دنیا میں 2 نہروں میں پانی ہوگا، نیل اور دجلہ میں، اور دونوں پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا، کسی کو چکھنے نہیں دیں گے۔ ہائے ہائے، آج پیتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں پیتے۔ ایک گلاس پانی
اگر سنت کے مطابق کوئی پیے دنیا کا تو اللہ پاک اس کو 600 شہیدوں کا ثواب دے گا، اور 10 گلاس پیے تو کہاں چلا گیا ہے جی، ہر گلاس پر 600 شہیدوں کا۔ تو یہ دریائے نیل اور دجلہ تو خیر اس وقت جائیں گے۔ آج جو حکم ہوا کہ موسیٰ قوم کو لے کے نکل جا، جھوپڑیاں چھوڑ کے رات کو نکلے، شام کو نکل گئے، صبح ہوئی تو فرعون کو رپورٹ ملی کہ وہ کام کرنے والے رات بھاگ گئے، تو اس نے پوری فوج کو کہا تیار ہو جاؤ جلدی، ہاں جی، اور گھوڑے، ہاں جی، اور سب سامان، کہ جلدی چلو، کون کرے گا ہمارا کام، پکڑ کر لائیں گے ان کو۔ یہ بھی دوڑ پڑا، آگے دریائے نیل، آگے دریائے نیل، آئے خائے، اب دریائے نیل آگے اور پول کوئی نہیں، تو پیچھے جو دیکھا بنی اسرائیل نے تو دور سے فرعون فوج آ رہی تھی، تو قرآن ہے بنی اسرائیل نے یہ کہا اے موسیٰ تو نے کہاں لا کے مروا دیا، کہ آگے دریائے نیل اور پیچھے فرعون کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ معی، ان اللہ، وہ امت کیسی تھی، کیا کہا؟ ان اللہ، اللہ میرے، اور جب بات وہ پوری کروں گا، یہاں سن لینا ایک بات، جب غار ثور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے بھاگ کر پہنچے، ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی غار ثور، اور پیچھے سے کفار تلواریں لے کے غار ثور پر پہنچ گئے، تو ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں نظر آ رہے، یعنی غارے ان کے پاؤں نظر، تو کیا جواب دیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، سمجھو بات کو، اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، معنا اللہ ہمارے، یعنی میرے اور میری امت کے، یہ سمجھنے کی بات ہے، کبھی غور کرو کی نہیں ہم نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، قوم کا نہیں۔ اور یہاں ابوبکر صدیق تو کیا؟ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور تو پاؤں نظر آ رہے تھے، ایک سیکنڈ جسے کہتے وہ نہیں گزرا کہ فوراً غار ثور پر، آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ببوغا، وہ تانی تلنے والا، اچھا جی، ہمیں وہ جو تانی تنتا ہے، جال سا ہے جی، مکڑی، تو ایک سیکنڈ تو نہیں، ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ نہیں گزرا، پوری غار پر مکڑی نے جالا، اور اوپر چڑیا نے وہ گھونسلہ بنا کر ابھی ایک سیکنڈ میں اور انڈے دے دیے، تو قوم پہنچی وہاں، اور ابوبکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، وہ اندر تھے نا۔ آپ نے فرمایا غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سن لو، یہ یاد رکھنا بات کو، اللہ ہمارے، تو اللہ پوری امت کے ساتھ کب ہوگا؟ جب امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، بس بات سمجھ لینا۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو اگر اندر جاتے تو مکڑی کا جالا اور چڑیا کے ہیں جی گھونسلہ، اور ہیں جی انڈے اور بچے ہیں جی، تو ان اللہ معنا ہو گیا، اللہ ساتھ ہوا تو۔ اور آج ہمیں آج وہ یقین ہمارا ہے کہ اللہ ہمارے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اللہ نے فرمایا جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، اور پھر آگے کہا خالی ساتھ نہیں ہوں، اس کے پاؤں ہر جگہ ہر دشمن کے مقابلے میں جما دوں گا، یعنی ان کو کوئی کچھ۔ تو کیا بات چل رہی تھی، کچھ یاد ہے؟ دریائے نیل اور پیچھے فرعون، تو قوم نے کہا کہاں لا کے مروا دیا،
انہوں نے کہا ان اللہ مائی، یہ نہیں کہا قوم کہ تم میرے، ان اللہ مائی، اللہ میرے ساتھ ہے، اور ادھر قوم ساری ساتھ نبی کے، اللہ ہمارے، اچھا تو جب یہ کہا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ، تو اللہ نے اشارہ دے دیا قرآن کہ تو ایسا کر کہ اپنا عصا تو دریائے نیل پر مار دے۔ تو اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو راستہ بن گیا، تو قوم اکڑ گئی، نہیں ہم 12 قبیلے ایک راستے سے کبھی نہیں جائیں گے۔ ادھر موت سر پہ کھڑی، یہاں قبیلے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں اکڑ گئے کہ ایک راستے سے 12، اور دیکھ سن مسلسل راستے 12 بنا، لیکن ان میں کھڑکیاں ہوں کھلی ہوئی سمندر میں، یعنی پانی میں راستے بنا، راستے ایسے بنا کہ جن میں کھڑکیاں ہوں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں کہ وہ بھی جا رہے اور وہ دیکھیں یہ بھی جا رہے، دیکھو حالت وہ جی جہالت۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ نے راستہ جب بنا دیا تو اب پھر دیکھا میرے اللہ یہ جاہل بگڑ گئے، تو اللہ نے کہا تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تو 12 جگہ مار دے، اور جیسے کہہ رہے ویسے ہی راستے بن جائیں گے نا، ویسے ہی بن جائیں گے، تو 12 راستے بن گئے۔ تو بنی اسرائیل پڑی بیچ میں 12 قبیلے، ابھی پارلا کنارہ پاس نہیں کیا تھا تو فرعون کی فوج پہنچ گئی، ہاں ادھر، اور فرعون نے قوم کو کہا دیکھو میں خدا ہوں یا نہیں کہ میرے آنے سے پہلے رستے، تو قوم نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تجھے مانتے ہیں خدا۔ انہوں نے کہا پھر آؤ۔ اب جب سارے پڑے بیچ میں تو قرآن اللہ نے کہا پانی کو چال، چونکہ وہ پار ہو گئے تھے، اب یہ تھے سارے بیچ میں، اللہ نے پانی کو کہا چل، جب پانی چلا تو سارے ڈوب گئے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سنو، ایک آدمی نہیں ڈوبا، ایک آدمی ہوں، اور پار بنی اسرائیل دیکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ تو قوم نے پوچھا موسیٰ یہ تو فرعونی ہے، قبطی ہے، ذرا اللہ سے پوچھ اس کو کیوں نہیں ڈبو رہا ہے۔ جب سارے ڈوب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ قوم پوچھ رہی ہے کہ یہ ایک جو نہیں ڈوب رہا ہے اور یہ تیر رہا ہے اور کنارے لگنا جا رہا ہے، یہ ڈوبا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا موسیٰ اس شخص نے ایک دفعہ تیری شکل بنا کر لوگوں کو کھیل دکھائی تھی، تو میری غیرت کو یہ گوارا نہیں جس نے تیری شکل بنائی ہو اس کو فرعون کے ساتھ ڈبو۔ نہیں ابھی سمجھ میں آئی؟ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی ڈرامے میں شکل بنائے اس کے ساتھ یہ، تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل بنائے تو اس کو اللہ ہے جی، سمجھ آئی نہیں بات؟ شکل کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنائے، یعنی موسیٰ کی بنائی اور بنائی یعنی کھیل میں، تو اللہ نے بچا دیا اس کو، یعنی ڈبویا نہیں، فرعون کی فوج کے ساتھ ڈبویا نہیں، کہ اس نے شکل بنائی تھی موسیٰ کی، مجھے یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کو میں اس کے ساتھ ڈبوں۔ تو جو شخص دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ارادے کرو انشاءاللہ ہر چیز حضور کے طریقے پر بنائیں گے۔ تو جب موسیٰ کی ایک دفعہ کی بناوٹی شکل یعنی کھیل دکھانے کی اتنی اللہ کو پسند آئی، تو جو حضور کی شکل بنائے گا اللہ اس کو کچھ نہیں دے گا۔ یہ ہے اصل بات کہنے کی ساتھیوں، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو آیا، اللہ نے جو فرمایا اے محبوب آپ اپنی امت کو کہہ دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ امت سے کہہ دے، اور اللہ سے محبت سب کرنا چاہتے ہیں،
چاہے شرابی بھی ہے، ایبی بھی، وہ بھی چاہتا اللہ ہے جی میرا اللہ میرا ہو۔ اللہ کہتا ہے اے محبوب تو اپنی امت سے یہ کہہ دے کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر انہیں کہو فتبعونی، پھر کہو کہ اے لوگو پھر میری اتباع کرو، یعنی میری سنتوں کو زندگی میں لاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ محبت کرے گا وہ ناکام ہوگا، اللہ محبت کرے وہ۔ اور شرط، آج یہ بات سن لو، ہر چیز کی کوشش کرو، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہے، اعمال کہاں ہیں؟ ان میں جان ہے؟ اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تیری کوئی رکعت کو ایک بھی قبول نہیں، تو کیا اللہ کو ہم کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیوں نہیں ہے جی؟ لیکن ساتھیو، اللہ کے نبی کی سنتیں جب سنتیں زندگی میں لائیں گے تو ہر عمل کی قیمت کی محبت بھی دل میں آئے گی۔ اس کے لیے فکر منتیں چل رہی ہیں کہ پوری امت اللہ کو راضی کرے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ایسے زمیندار بھی ہوں گے جن کے کھیت کا گرا ہوا دانا چوہا چڑی پتنگا کھائے گا تو میرا اللہ میرے اس امتی کو مقبول صدقے کا ثواب دے۔